السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کا انکار پھر انجام دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ الحاقہ یہ لفظ حق سے ہے، واقع ہونا، ثابت ہونا۔ الحاقہ تو اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ واقع ہونے والی، ثابت ہونے والی۔ الحاقہ تو واقع ہونے والی۔ ملحاقہ تو ما کیا ہے، الحاقہ تو واقع ہونے والی۔ یہ اس سننے والے کی توجہ کو گین کرنے کے لیے دوبارہ بندہ کہتا ہے، تو پھر بار بار اس کے متعلق سوال کرتا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ اس طرف آ جائے۔ جیسے کوئی گاؤں میں سولر نہ ہونا تو کہتا ہے سولر تینوں کی پتہ سولر کی ہوندا ہے، کیا ہے سولر ہے، پھر اس کے بعد بتانا شروع کرتا ہے اس کے فوائد، سولر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو قیامت جو ہے نا ایک بہت بڑا واقعہ، انسیڈنٹ ہونے والا ہے، بہت بڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الحاقہ، قیامت واقع ہونے والی۔ ملحاقہ کیا ہے واقع ہونے والی؟ پھر سوال کیا وما ادراک ملحاقہ، وما اور کس چیز نے، ادراک ادرا آگاہ کیا، کا آپ کو، کس نے بتایا آپ کو، وما ادراک آپ کو کس چیز نے آگاہ کیا، وما اور کس چیز نے، ادراک آگاہ کیا آپ کو۔ ملحاقہ تو ما کیا ہے، الحاقہ تو واقع ہونے والی۔ یہ جو جملہ ہے نا وما ادراک ملحاقہ، یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کا بامحاورہ جو مفہوم ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ الحاقہ کیا ہے۔ جیسے آتا ہے نا القاریہ تم القاریہ، وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، اسی طرح الحاقہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ کئی ایک نام ہے قیامت کے اس کی صفات کے مطابق۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو جتلاتے ہوئے بار بار اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ الحاقہ ملحاقہ، واقع ہونے والی، کیا ہے واقع ہونے والی۔ وما ادراک ملحاقہ اور آپ کو کس نے بتایا کہ کیا ہے واقع ہونی، آپ کو کیا معلوم کہ واقع ہونے والی کیا ہے، قائم ہونے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، مکے والے نہیں مانتے تھے کہ قیامت، اب دیکھنا یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نئی بات تھی نا، جیسے عام مکے والوں کو پتہ نہیں تھا اس کا، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا آپ نے مان لیا، تو آپ کے لیے بھی ایک بڑی چیز تھی۔ مکے والے آخرت کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم ایسے تو نئے نہیں ہو انکار کرنے والے، تم سے بھی بڑے پہلے پہلے گزرے ہیں جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ کذبت ثمود، کذبت، کذبا اس نے جھٹلایا، اور اس کے ساتھ اگر تا لگا دیتے ہیں ساکن کذبت تو یہ مؤنث کے لیے ہو جاتا ہے۔ کذبت جھٹلایا، سمود سمود نے، وعاد اور عاد نے۔
کذبت سمود و عاد، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے. قوم کی وہ نسبت سے یہ کذبت مؤنث کا صیغہ آیا ہے. کذبت سمود و جھٹلایا قوم سمود نے، و عاد اور عاد نے کس کو جھٹلایا؟ بالقاریہ، قاریہ کو. بی کو، یہ لفظ ہے بی کو، القاریتو، کھڑکھڑانے والی. القاریہ میں وہ آواز ہوتی ہے کہ جب کوئی رات کے وقت اچانک کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے نا اور گھر والا چونک جائے کہ یہ کس آواز کو کہتے ہیں؟ القاریہ، کھٹکھٹانے والی. جب القاریہ کے ساتھ ہم با کو ملا دیں گے، جوڑ دیں گے، تو اس میں دو تبدیلی آئیں گی. ایک تو جو القاریہ کا الف ہے اس کے اوپر جو زبر آ رہی ہے یہ غائب ہو جائے گی، با ڈائریکٹ لام کے ساتھ مل جائے گی. دوسرا اس کے آخر میں جو پیش آ رہی ہے یہ کسر میں بدل جائے گی، زیر میں بدل جائے گی، تو لفظ بن جائے گا بالقاریت. بی کو، القاریت، کھٹکھٹانے والی. کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے، و عاد اور عاد نے، بالقاریت، کھٹکھٹانے والی کو. یہ عاد اور سمود دو بہت بڑی قومیں تھیں. اور عاد کی تو بات ہی کوئی نہیں نا، اتنی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور کہ یہ لوگ برملا اعلان کیا کرتے تھے من ہوا شد منا قوت. جیسے نا کوئی بندہ اپنے بازو کھڑا کر کے اپنے ڈولیاں تے ہاتھ مارتا ہے کوئی شیر ساڈے مقابلے تے، ایسے کہا کرتے تھے من ہوا شد منا قوت. بڑی دولت تھی ان کے پاس، بڑا قد کاٹ تھا، بڑی ان کے پاس زراعت تھی. اس نے بھی جھٹلایا آخرت کو، اور قوم سمود نے بھی جھٹلا دیا آخرت کو، قیامت کو. قاریہ سے مراد بھی قیامت ہے، قیامت کا ایک نام ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. فَأَمَّا، فا تو، اما سمود، اما جو سمود تھے، فَأَمَّا سمود تو جو سمود تھے، فَأُهْلِكُوا اہلکا اس نے ہلاک کیا. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں اوہلکو، تو اس کے معنی ہوں گے اسے ہلاک کیا گیا. پہلے لفظ کے اوپر پیش لگا دیں اور اس ایک چھوڑ کے اگلا جو ہے زبر کو زیر میں بدل دیں. اوہلکا وہ ہلاک کیا گیا، اس کے ساتھ واو الف لگا دیں تو جمع ہو جائے گا اوہلکو وہ ہلاک کیے گئے. فا تو، اوہلکو وہ ہلاک کر دیے گئے. سمود نے جھٹلایا تھا نا، سمود قوم نے، اس کا انجام کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کر دیے گئے. کس کے ساتھ؟ بِالطَّاغِیَةِ. یہ طاغیہ لفظ ہے طغیانی، جس میں زیادتی پائی جاتی ہے. جیسے نا دریا میں پانی آ گیا، کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے، کہ پانی بڑھ گیا ہے. بڑی ہوئی چیز کو طاغیہ کہتے ہیں. بالطاغیت، بڑی ہوئی آواز سے، سخت آواز سے، شدت سے. کہ اس قوم کے اوپر عذاب جو آیا تھا نا، ایک تو ایسی سخت قسم کی آواز تھی، چیخ تھی جو کلیجے پھاڑ دیتی تھی، اور دوسرا زلزلہ آیا تھا. قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے الگ الگ جگہ پر، کہ زلزلے کا بھی ہے اور سخت قسم کی آواز کا بھی. یعنی یہ دونوں ہی بیک وقت آئے تھے، زلزلہ بھی آیا اور سخت قسم کی آواز آئی. اور پھر یہ قوم صبح کے وقت ایسے تھی کہ جیسے یہاں آباد ہی نہیں تھے. فَأَمَّا الثَّمُودُ تو جو سمود تھے، فَأُهْلِكُوا وہ تو ہلاک کیے گئے، بِالطَّاغِیَةِ ہیبت ناک چیخ سے. طرف سمندر ہے، اسے ریڈ سی تھے،
تو یہ الا کا جو علاقہ ہے اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ساحل علیہ السلام کی بستی تھی، شہر تھا، تو اس کو الحجر بھی کہتے ہیں۔ یہاں قوم سمود آباد تھی، بہت مالدار تھے، بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ابھی تک بھی بہت سارے مکان جو ہے وہ موجود ہیں، اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ تو یہ قوم شرک کیا کرتے تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تقریباً ہر پیغمبر نے قوم کو یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانے، بالآخر کہنے لگے صالح علیہ السلام سے اگر ان پہاڑوں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھا دیں بطور معجزہ تو پھر ہم مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہاڑوں سے اونٹنی نکل آئی۔ اب جب اونٹنی نکل آئی، چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا۔ اب وہ اونٹنی جو تھی وہ ایک چونکہ معجزہ تھا، وہ کھاتی بھی بہت تھی، پیتی بھی بہت تھی، جدھر جاتی فصلیں کھا جاتی، اور پانی پیتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ تو صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ بھی کنویں کا ایک دن پانی جو ہے وہ اونٹنی پیا کرے گی، اور اگلے دن پانی جو ہے باقی جانور پیا کریں گے۔ تو کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، تو پھر سرور صاحب مائک بند کریں نا، کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر برداشت نہ کر سکے، پھر انہوں نے مل جل کے مشورہ کیا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ ہاں جی، تو پاؤں کاٹ دیے، اس کے جو پاؤں کے پیچھے پٹھے ہوتے ہیں وہ پٹھے کاٹ دیے، جب پٹھے کاٹ دیے تو اونٹنی چل نہیں سکتا، تلک ان کے جو کچے مکان تباہ ہوئے ہیں ان کے آثار بھی موجود ہیں، جو دوسرے تھے پہاڑوں کو تراش کے بنائے ہوئے تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بچا لیے، ہم جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھ لیں۔ جی، ایسی قومیں بھی آباد رہی ہیں کہ یہ مکے والوں کے لیے بھی تنبیہ تھی، خبردار تمہاری تو ان کے مقابلے میں حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ مکے والے تو اس قوم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، نہ طاقت کے لحاظ سے، نہ مال کے لحاظ سے، نہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسی بڑی بڑی قومیں میں نے ہلاک کر دی جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، سمجھ جاؤ۔ اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، سچی بات ہے ذرا ان قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا، اس سے پہلی جو قومیں عاد تھی ان کو جا کے دیکھیں، کیا کیا انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوئے تھے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں ان لوگوں نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور جو مکان انہوں نے بنائے تھے ان میں سے ابھی تک ان کے اوپر جو انہوں نے دروازوں کے اوپر یا کوئی کسی جگہ پر بنایا تھا نا، پھول بوٹے بنائے ہوئے تھے، ابھی تک وہ بھی موجود ہے۔ ہاں جی، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھیں گے نا قوم سمود تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو جہاں یہ اس نیٹ کے نقصانات ہیں، فائدے بھی بڑے ہیں، فائدے حاصل کرنے چاہیے، تو یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے کسی کی طاقت کو، قوت کو، افراد کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے کہ کون میری بات مانتا ہے۔ تو میرے بھائی، قیامت آنی ہے، پکی بات ہے، اس میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً قیامت آئے گی اور سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس دن کو آسان کر دے، اللہ ہمارے حساب کو بھی آسان کر دے، ہمیں